بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ مشکل الفاظ کے معنی فَلْيُغَيِّرْ بدل دینا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل میں اس کو برا جانے۔ یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک میں ایمان کے 3 درجات بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی غلط کام کو دیکھے تو اس کو دیکھ کر اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، لیکن یہ ہاتھ سے روکنا اس وقت ہے جب کہ وہ اس پر قادر بھی ہو، مثلا گھر کا سربراہ ہے یا استاد ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کو بیان کرے، اپنی زبان سے دوسروں کو بتائے کہ یہ برا کام ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر اعراض کرے اور دل میں یہ خیال رکھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ اگر دل میں بھی برائی نہیں آئی اس غلط کام کی تو اب اس شخص کے ایماندار ہونے میں شک ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے جس چیز کا حکم شرع نے وجوب کے درجے میں دیا ہے تو اس کا حکم بھی واجب ہوگا، اور جس کا امر مستحب ہے تو اس کا حکم بھی مستحب ہوگا، اور حرام کو روکنا واجب ہوگا اور مکروہ کو روکنا مستحب ہوگا۔ تو ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ روکنا اس وقت ہے جب کہ فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو۔ اگر یہ خوف ہو تو اس صورت میں روکنا واجب نہیں بلکہ مستحسن ہوگا۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ صرف حاکم اور طاقتور مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتا بلکہ سب ہی لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ اس حکم میں مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی، آزاد بھی اور غلام بھی۔ حدیث مبارک ہے من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ علیہ۔ مشکل الفاظ کے معنی ادا باب زارہ سے ہے بمعنی ادا کرنا، اتلفہ باب سامیہ سے ہے بمعنی ہلاک ہونا، برباد ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جو شخص لوگوں سے مال لے اس کے ادا کرنے کے ارادے سے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ مال ادا کروا دیتے ہیں، اور جو شخص مال لے ضائع کرنے کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ مشکل الفاظ کے معنی افطر بمعنی کھانا اور پینا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جو شخص بلا رخصت یا بغیر کسی شرعی بیماری کے رمضان کے کسی ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو تمام عمر روزہ رکھنا بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اگرچہ تمام عمر ہی روزہ رکھتا رہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ غیر رخصت، اب غیر رخصت میں کون سے لوگ شامل ہوں گے؟ تو شریعت نے جن لوگوں کو رخصت دی ہے وہ ہیں مسافر، عورت کا حاملہ ہونا، عورت کے ایام یعنی حیض و نفاس کے دن، بعض شرطوں کے ساتھ بوڑھا آدمی۔ اس کے علاوہ کوئی ویسے ہی روزہ چھوڑتا ہے تو اب یہ سخت ترین گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لم یقض عنہ صوم الدہر، حدیث مبارک کے اس جز میں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اب تمام زندگی روزہ رکھنے کے ساتھ بھی وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا، مگر اکثر صحابہ اکرام اور جمہور امت اور ائمہ اربعہ کے نزدیک غیر رمضان میں قضا کرنے سے فرضیت اس پر سے ساقط ہو جائے گی کہ اگر اس نے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیا
تو پھر اس کو کفارے کے طور پر 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ جمہور علماء کے نزدیک اس روزے کو قیاس کرتے ہیں نماز پر، کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اب وہ قضا کر لے تو فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لے گا بعد میں، یعنی اس کی قضا کر لے گا، تو وہ ساقط تو ہو جائے گا، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ رمضان کی وہ برکات سے محروم رہے گا۔ اور اس حدیث مبارک میں جو فرمایا گیا ہے کہ وہ تمام عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی کے طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارک ہے، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ۔ مشکل الفاظ کے معنی جہزہ بمعنی تیار کرنا، مہیا کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو بھی اسی کے ثواب جیسا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح، اللہ تعالیٰ کی شان کتنی رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے انسان پر کہ ایک آدمی خود تو عمل نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کے لیے اس عمل کا ذریعہ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے اس کا راستہ کھول دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں بیان ہوا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا یا کسی مجاہد کا سامان تیار کر دیا تو اس کو بھی اسی جیسا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے ایک نیک کام میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور دوزخ کی آگ سے اس کی حفاظت کا سبب ہوگا، اور اس کو روزے دار کے ثواب کی مانند ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ اسی حدیث مبارک میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت ہم میں سے ہر شخص اس افطاری کے انتظام کی قدرت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرما دیتے ہیں جو کسی روزے دار کو 1 گھونٹ لسی یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی پلا دے، اس پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ مشکل الفاظ کے معنی عصانی بمعنی نافرمانی کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حدیث مبارک کی تشریح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، کیونکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے وہ عین اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو تو فرمان میں اپنی اجتہاد سے بھی محفوظ فرمایا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں بھی فرمایا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار نہیں، اسی طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے، اور یہ امر تو بالکل واضح ہے۔ اور حدیث مبارک کے دوسرے جز میں فرمایا گیا کہ امیر کی اطاعت گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تو امیر کی اطاعت کی اہمیت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ امیر باصلاحیت ہوگا تب ہی اس کی اطاعت کی جائے گی، بلکہ ایک اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اگر کسی نکٹے اور کان کٹے غلام کو تمہارا امیر بنایا جائے اور وہ اللہ کے قانون کے مطابق تم پر حکمرانی کرے تو تم اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس میں اولو الامر کی اطاعت و فرما برداری کی بھی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ ہاں، یہاں یہ بات ضرور ہے کہ اطاعت جو ہے امیر
امر معصیت میں نہیں ہوگی، یعنی امیر کی اطاعت گناہ کے کاموں میں نہیں ہوگی، جیسے کہ دوسری حدیث مبارک میں آیا ہے کہ لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف، کہ اطاعت گناہ کے کاموں میں نہیں بلکہ اطاعت تو نیک کاموں میں ہے۔